اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے اچھی خبر اور پاکستان پیپلز پارٹی والے خبر اچھی ہو یا بری ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے اچھی خبر یہی ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد اب اپنے عالی شان بنگلے میں براجمان دکھائی دیتے ہیں۔ اور اگر میں بات کروں پاکستان پیپلز پارٹی کی، جمہوریت کے استحکام کے لیے اب بھی عوام کی قربانیاں جاری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک بات کہتی ہے کہ ہمیں وفاق کی علامت سمجھا جاتا ہے، ہمیں جمہوریت کا علم بردار کہا جاتا ہے۔ پی ڈی ایم کے معاملات میں بھی انہوں نے یہی موقف اپنایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے جمہوریت کے علم بردار ہیں، وہ ملک میں جمہوری تقاضوں کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، کتابی باتیں ہیں، اور وہ بھی وہ کتابیں جو شاید کراچی اور ملک بھر کے کسی بھی بازار میں اب دستیاب نہ ہو، تو ان کے اوراق آپ کی اور میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزریں گے۔ ایک بات میں واضح کہہ دوں کہ جناب والا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، قربانی نہیں دیں گے۔ جمہوریت کی جد و جہد کے حوالے سے باوضو ہو کر مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ، پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی بحالی کے لیے جد و جہد جاری رکھی، بیک ڈور سے آنے کی خواہش نہیں۔ جناب والا، اس جد و جہد کا فائدہ کیا ہے؟ کون سی جد و جہد کو آپ سندھ میں نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس جد و جہد کو جس میں عوام سے زیادہ جنگلی کتوں کو حیثیت حاصل ہو، جس میں جنگلی کتوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے بھی عدالت کو مداخلت کرنی پڑے، ایسی جد و جہد۔ سلام پیش کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان تمام رہنماؤں کو جو اب بھی کراچی سمیت پورے سندھ کے حوالے سے قصیدے پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ صورتحال قصیدے پڑھنے کی نہیں ہے، مرثیے پڑھنے کی ہے۔ ختم ہو گیا پی ڈی ایم کا ڈرامہ، دوبارہ سندھ کی سیاست چل پڑی ہے۔ ختم ہو گیا جی حکومت کے خلاف محاذ، ختم ہو گئی حکومت کے خلاف تحریک۔ اب کیا؟ اب کوئی کچھ بھی کہتا پھرے، لیکن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو بات کی گئی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود یہ بات کلیئر کر دی کہ سیاسی نابالغوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ حکومت کے خلاف تحریک چلانا جید سیاست دانوں کا کام ہوتا ہے، یہ نابالغوں کا کام نہیں ہے۔ نابالغ آ کر مذاق بنوا رہے ہیں اپنے والدین کا بھی، ان کی جد و جہد کا بھی، اور موجودہ اپوزیشن کی سیاسی کوششوں کا بھی۔ مستقبل قریب میں یہ باتیں مزید کھل جائیں گی۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف والے ہیں، حلیم عادل شیخ صاحب کی ضمانت پر اتنے پھول برسائے گئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے جی خودکشیوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ سمجھ لیجئے، آپ یہاں پھول اپنے رہنماؤں پہ برسا رہے ہیں جو ارب پتی لوگ ہیں، ذرا ان کا سوچئے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے یا دہاڑی دار طبقہ ہے، ان کے چاہنے والے، ان کے پیارے، ان کے گھر والے، ان کے اہل خانہ ان کی قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں۔ اب تو یہ صورتحال آ چکی ہے۔ دوسری جانب اہم گیم پاکستان کا آج سیاسی پاور شو تاریخی اسٹیڈیم نشتر پارک میں منعقد کیا گیا، لیکن اب تک صورتحال یہی ہے، گلے شکوے کب تک کرے گی یہ جماعت؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے گلے شکوے کب تک رہیں گے موجودہ ملکی اشرافیہ کے ساتھ؟ ایم کیو ایم پاکستان نے جب بنیاد ڈلی تھی اس جماعت کی تو اس کی قربانی الگ تھیں، اس کی جد و جہد الگ تھی، اس کا نظریہ الگ تھا، اس کا سیاسی طریقہ کار الگ تھا۔ تب مانا جاتا تھا کہ گراس روٹ لوگوں کو جو اسپنج کی چپل پہن کے
سڑکوں پر گھوما کرتے تھے، ان کو اٹھا اٹھا کے پارلیمنٹ کا اراکین بنانا یہ ایم کیو ایم پاکستان کا ہی ترہ امتیاز تھا. لیکن آج وہ صورتحال ختم ہو گئی. آج وہ ایم کیو ایم ہے ہی نہیں. ہر اقتدار میں اگر یہ جماعت حصہ رہی ہے، سب نے دیکھا، پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ رہے، مشرف صاحب کے ساتھ رہے، پی ایم ایل این کے بعد بھی اپوزیشن میں نہیں رہے، حکومتی بینچز کے اوپر براجمان رہے، اور آج بھی حکومت میں موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کا کام ہوتا ہے شہر کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. کچھ لوگوں کو تلخ لگے گا، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کے دور کے بعد مانا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی جو ٹیم موجود تھی وہ پوری ایم کیو ایم کی ٹیم تھی، اور اس میں اس وقت کے ڈکٹیٹر جناب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب اور ڈاکٹر اشرت العباد صاحب کی پوری سپورٹ تھی. تو مصطفیٰ کمال نے کام کیا، مان لی یہ چیز، لیکن اس کے بعد کام کیوں نہیں ہوا؟ اس کے بعد بھی اگر صورتحال ایسی ہی رہی ہے تو اس تمام تر صورتحال اور اس تمام تر بگاڑ کا سہرا کس کے سر پر سجا دیا جائے؟ کیونکہ اب بارشیں آنے والی ہیں. پہلے ہوتا تھا کراچی والے بارشوں کا انتظار کرتے تھے کہ جی بارشیں ہوں گی، موسم اچھا ہو جائے گا، پانی آ جائے گا، لیکن اب ایسا ہے نہیں. آپ شہر قائد کے عوام دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اتنی بارشیں نہ ہو کہ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو جائیں. سڑکوں کے اوپر دریائے سندھ امڈ آئے جب لوہے کے کنٹینر پانی میں تیرتے ہوئے دکھائی دیے. اس صورتحال کا سامنا شہر قائد کے عوام کو نہیں کرنا ہے. پسا ہوا طبقہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور آگے مستقبل میں بھی کوئی بہتری کی امید نہ رکھے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں، این 249 کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، قادر خان مندوخیل صاحب. بہت شکریہ قادر بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. قادر مندوخیل صاحب، کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر، ایک جانب حلیم عادل شیخ صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، دوسری جانب جی آپ کے 2 MPs فارغ کر دیے عدالت نے کہ وہ کتوں کے خلاف مہم نہیں چلا رہے تھے. سر، ایسی حکومت چلا رہے ہیں آپ. دوسرا، آپ کے ماضی کے اتحادی جن کو آپ دوبارہ اتحادی بنانے کے در پہ دکھائی دیتے ہیں، بار بار بہادر آباد کا رخ کرتے ہیں، وہ آپ سے آج بھی شکوہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کتوں والی بات پہلے کر لیتا ہوں تاکہ لوگوں کو بھی تسلی ہو کہ ہمارے کیا ہوں. مجھے ایک بات پوچھنا ہے، کیا اسمبلی کے ممبران کا کام کتوں کو بھگانا ہے، کتوں کو مارنا ہے، یا قانون سازی کرنی ہے؟ میں اس جج صاحب کی خدمت میں بھی عرض کرتا چلوں کہ ایم پی اے ایم این اے کا یہ کام نہیں ہے، وہ لیجسلیشن ہے. اور یہی موجودہ حکومت کا بھی نعرہ تھا کہ بھائی یہ ایم پی اے ایم این اے کو فنڈ نہیں دو، جو کہ 50 کروڑ دیا ہے. اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور ہم اس کا نہیں ہونے دیں گے. اور پھر یہ سلیکٹڈ، اور پھر ہماری مین جو ہماری عجیب فریاد صاحبہ ہے یا دوسرے ہمارے ایم پی ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا یہ ہمیں کبھی نہیں منظور. ہم نے افتخار چودھری کا دور بھی دیکھا، یہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہم قانون کے پاسداری کرنے والے ہیں، مگر یہ چیزیں ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے کہ کتوں کو بگانے کے اوپر ہمارے ایم پی اے کو وہ ڈسکوالیفائنگ. یہ ہرگز نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہم اس بینچ کو اجازت دیں گے. ہم اس کی اپیل کریں گے اور یہ سیٹسفائڈ کریں گے. لیکن قادر مندوخیل صاحب، صحیح پھر کلیئر بتا دینا سر، اسمبلی سے جو لوگ اسمبلی میں سلیکٹ ہو کر آتے ہیں یا الیکٹ ہو کر آتے ہیں بقول آپ لوگوں کے، ان کا کام قانون سازی ہے. اگر قانون سازی نہیں ہو رہی اور عدالت نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ جی اگر یہ کتوں کے خلاف مہم چلے گی تو آپ لوگ نگرانی کریں گے، غلط بات کیا ہے اس میں؟ غلط بات بالکل ہے. یقیناً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ غلط بات یہ ہے کہ یہ ہیلتھ جو ڈی ایچ او ہے اس کو بلا لیتے، یہ اس کو ڈاکٹر کو بلا لیتے. ایم پی اے کا کیا کام ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، ایم پی اے ریکوالی کرتا ہے. اور میں ایک جج صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، اگر اپوزیشن کا ایم پی اے ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کے اختیار میں کیا ہے؟ حکومت کا تو پھر بھی وزیر اعلیٰ کو کہہ دے کہ بھائی میرے یہ کام کر دینا، وہ بھی ایک سفارش کے طور پہ. ادروائز اس کا قانونی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی ایم پی اے ایم این اے اس طرح سوال کر سکتا ہے. تو سوال یہ ہے، میں مؤدبانہ گزارش کروں گا
उस जज साहिबान से भी जो वो सियासत में मलौस ना हो, न सियासी बात करे, न सियासी फैसले करे। ये फैसले सुप्रीम नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल कादिर भाई आपका जाती तंजीह है सर, आपकी जाती राय है। इससे जाहिर सी बात है चैनल की पॉलिसी जरा अलग है सर, चैनल की पॉलिसी इसके साथ नहीं जा सकती सर। मौज़िज़ अदलिया के फैसले हैं और बिल्कुल वो बेहतर जानते हैं सर। रिमार्क्स, अगर जजेस के रिमार्क्स के ऊपर आप कुछ डिस्कस कर रहे होते तो आइन ने आपको यह हक दिया होता। लेकिन जरा बता दें सर, आप एक जाने पीडीएम के हवाले से भी ये जो बातें चल रही हैं सर कि आप लोगों ने पीडीएम को धोखा दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों के हवाले से जो इनके नाकदीन हैं या फिर मौजूदा इत्तेहादी हैं वो यही बात करते हैं कि पीठ में छुरा घोंपने में माहिर हैं आप लोग। क्या कहेंगे सर, को जवाब देना पसंद करेंगे उनको? मैं जो पीठ में छुरा घोंपने वाले माहिर की बात कर रहे हैं, हम उसूल की सियासत कर रहे हैं, ना हम बैकडोर दरवाजे वाले सियासत कर रहे हैं, ना हम किसी और चीज में के जो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कहा, मैं ये भी साथ कहना चाहूँ, उस जुमले में रहेगी, आप बोलने नहीं देते, आपकी आदत है। आप मुझे बताऊं कि इस मुल्क में 18 लाख से ज्यादा जो मुकदमा पेंडिंग है उसकी जिम्मेदार भी एमपी है, उसकी जिम्मेदार भी एमएन है। क्या इस मुल्क में जिस तरह बनी गाला को रेगुलाइज किए और ग्वादर में खरबों रुपए के स्कीम को रेगुलाइज किए, मेरी पिटीशन डिसमिस किए, वो भी एमपीएमएनए का काम है। अब आइए अलीम आदिल शेख की तरफ। क्या अलीम आदिल शेख जैसा गुंडा इस सूबे में कोई और है? क्या अलीम आदिल शेख रंगिया को पकड़ा नहीं गया? मैं इलेक्शन सेल का PS 88 का इंचार्ज था, बमाए आसिफ मूसा और सलाम अफरीदी, हमने कंप्लेन की है और मेरी कंप्लेन के ऊपर रिटर्निंग अफसर ने बकायदा तहरीरी तौर पे लेटर लिखा, जो मेरे पास मीडिया ने भी देख लिया है कि ये असला समेत और ऐसे असला जो कि सिविलियन के पास नहीं है। तो कादिर भाई जमानत मिली है ना सर, बरी तो नहीं कर दिया ना हलीम आदिल शेख साहब को? आपका शिकवा इस वक्त जायज नहीं करार दूंगा, क्योंकि आप शिकवा कर रहे हैं कि हलीम आदिल शेख साहब अगर हैं, चलें ठीक है, जो आपने कहा मान लिया वो होंगे बकौल आपके, लेकिन सर ये भी तो क्लियर कर देना सर कि जमानत मिली है सर, बरी तो नहीं कर दिया ना उनको? मैंने इसके ऊपर तो बात ही नहीं की मेरे भाई। जी। मैं तो आपको ये बताऊं कि ये इससे बड़ा डाकू लैंड ग्रेबर पूरे पाकिस्तान में नहीं सर है। एंटी करप्शन आपका है, उठवा लें सर, कार्रवाई करवाएं। अच्छा हम उठवाएंगे तो फिर आप जैसे एंकर जो ना वो फिर टाइम करते रहेंगे ना, फिर पूरे नहीं क्यों करेंगे सर? अगर आप किसी जाती वजूहात की बिना पर उठाएंगे तो हमारा टाई करना बनता है सर। एमक्यूएम के खिलाफ बात करने में हिम्मत तो नहीं होती है सर? बिस्मिल्लाह करें आप, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा सर, ये बात ना करें प्लीज सर। बाइस्ड नहीं हूं मैं यहाँ पे बैठ के, और मैं बिल्कुल इस बात को जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता। आपका चैनल सारा दिन एमक्यूएम की जो ना वो खुशामदी में लगा हुआ है। या सर खुदा का खौफ करें कादिर मंदुखेल साहब, यही चैनल है सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता है। बिलावल हाउस में पता करें आप कितने मुशीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। नासिर हुसैन शाह साहब से आप पूछें, वजीर इत्तलात लगे हुए, उनको पता होना चाहिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी है। आप जाती हमला ना करें कादिर भाई, मैं गुजारिश करता हूं आपसे। करेंगे तो जवाब मिलेगा मोहम्मद अली भाई। देखिए मैंने आप पे कोई जाती हमला नहीं किया कादिर भाई, लेकिन आप मेरे चैनल के ऊपर हमला करेंगे सर तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरी बात सुनो, मैं लिहाज मरवत वाला नहीं हूँ, जैसा बोलोगे वैसे पाओगे। आपकी क़यादत, आपकी जो चैनल के मालिकान है, मेरी क़यादत के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और कोई सर मालिकान कहाँ से आ गए? मालिकान का काम नहीं है कीचड़ उछालना सर, ये जो सियासी जमातों के मालिकान बने हुए कुछ लोग, उनका काम है सर। मैं नहीं चाह रहा कि हमारी डिबेट इसमें थोड़ी सी आगे बढ़ जाए, क्योंकि जातियात पे हमले शुरू हो गए सर। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को चैनल से ना जोड़ें, मेरी गुजारिश है कादिर भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप अपने अल्फाज वापस ले लें। मैं भी कर रहा हूं, कैसे लूंगा वापस? आप मेरी क़यादत पे कीचड़ उछालेंगे सर? कीचड़ क्या उछाली मैंने आपकी क़यादत के हवाले से बात की है कादिर भाई, आप क्लियर कर दें। ये कुत्तों की जो बात कर रहे हैं ना, ये किस बात के, ये कोई बात है? तो सर जनाबे वाला उसी केस के अंदर फारिग किया है ना, जज साहब ने उसी केस में फारिग किया है, इसमें मेरा क्या अमल दखल है सर? मैं किसी कोर्ट का जज नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। आप सुनो, जुमला सुन लो जी, बिस्मिल्लाह। आपको कानून का नहीं पता तो किसी आस पड़ोस में मलक करो। जज ने फारिग नहीं किया है, अच्छा। बात सुनना, जज के पास कानूनी और आईनी इख्तियार है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में हम क्या करेंगे उस फैसले का, मेरे जैसा छोटा वकील भी पीपल्स पार्टी खड़ा करेंगे, उसको मैं सेट असाइड करूंगा 2 मिनट में, और ये भी पूछूंगा अदालत से कि 18 लाख जो मुकदमा चल रहा है उसके जिम्मेदार कौन है। ये बिल्कुल सर कादिर भाई, देखें जमहूरियत है सर, मुल्क में जमहूरियत है। अगर आपको जजेस से कोई इख्तिलाफ है, जजेस के फैसलों से कोई इख्तिलाफ है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आप अपनी कंप्लेन लेकर जाइए, उस पे एक्शन होगा। आप सीनियर वकील हैं सर, मैं आपको नहीं सिखाने वाला कुछ।
بالکل لے جائیں گے, سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جائیں گے, اور بہت سارے ناظرین بھی جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھی بھٹو شہید کو جس ناجائز اور جھوٹے مقدمے سے اور جو کہ مان بھی لیا ہے اس کا فیصلہ آصف علی زرداری کا ریفرنس آج بھی موجود ہے, اور جوڈیشری نے. ٹھیک ہے قادر بھائی, بالکل بالکل, میں آپ میرے ساتھ ہی لائن پر موجود رہیے گا. قادر بھائی ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ بات ہوگی کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے موقف جو تھا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ آئینی راستے اختیار کر سکتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئینی راستے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قادر بھائی بتانا پسند کریں گے سر, پی ڈی ایم کا اتحاد, سر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ دونوں رہنماؤں کو فون کر کے بات بولی ہے کہ سیاسی نابالغ جو بچے بیٹھائے ہوئے ہیں ان کو ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھائیں کہ اس طرح سے سیاست نہیں ہوتی. کیا کہیں گے سر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے؟ جی مولانا صاحب نے جو بات کی ہے, بالکل مولانا صاحب تو ایک برش کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے محترم ہیں. جی جی, لیکن تھوڑی بہت جو کنفیوژن ہوئی ہے وہ یہ ہے, اور جس طرح آؤٹ کم ملے گیلانی صاحب کو, میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری جو سینیٹر ہے, جیسے وہ غریب خاتون کولی ہے یا دوسرا ہے, وہ اربوں روپے میں نہیں بکیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کی بکے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کی نہیں بکے ہیں. تو اس بات کو جواب کر کے, اس بات کو وہ کرنے کے, تو یہ سارے معاملے چیز ہے. بارہ آپ نون لیگ نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑے کیے, پیپلز پارٹی نے مجھے کھڑے کیے 9-4 سے. آپ دیکھتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن قادر مندوخیل صاحب آپ بھی وہیں سے کینڈیڈیٹ موجود ہیں جہاں سے مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے. پی ٹی آئی نے امجد آفریدی صاحب کو یہ ٹکٹ دیا ہے. کیا لگتا ہے قادر بھائی, کیا چانسز ہیں آپ کے NA-249 کے حوالے سے؟ آواز کٹ گئی, پلیز دوبارہ بولیں. قادر بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو یہ بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں سر NA-249 بلدیہ سے, جس پہ اس سے پہلے فیصل وافڈا صاحب موجود تھے اور جن کے خلاف آپ نے اپلیکیشن بھی دائر کی ہوئی تھی, اب وہاں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ کھڑے ہوئے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کھڑے ہوئے ہیں, امجد آفریدی صاحب کھڑے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے سر, فیاض قائم خانی صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, معاملہ سخت ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہوتا ہے نا کہ جب سے الیکشن گزرا ہے, ان تمام کینڈیڈیٹ تمام پارٹیوں میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ فیصل وافڈا کو بیٹھا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ میدان میں نہیں رہا. الحمدللہ میں میدان میں رہا, اور یہ اس کی گواہی میرے مخالفین بھی دیں گے. اور پھر اس کے علاوہ ترقیاتی کام میں ہم نے بڑھ چڑھ کر جتنی بھی سن گورنمنٹ سے ہم کھینچ سکتے تھے وہ ہم نے کھینچا, اور ہم نے کام کیا ہے اور علاقے کے لوگوں کی خدمت کی ہے. اور آج اگر پی ٹی آئی کا جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے نظر آ گیا. فیصل وافڈا کی صورت میں یا امجد آفریدی کو جو ملا ہے ٹکٹ, اور اس کے اندر اس کی ایم پی ملک شہزاد نے جو ہے نا وہ ریزائن کر دیا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے اندر کتنی فروپ ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی اور پارٹی کا کوئی ایم این اے آ جاتا ہے تو آپ مجھے بتا دو کہ اس نے تو رونا ہی ہے, اس سے تو 4 گالیاں ہمیں دینا ہے. سندھ حکومت نے کام نہیں کرنا ہے, تو بھائی سندھ حکومت ان کے کہنے پہ کیوں کام کرے گی؟ ایم این اے کا کیا تعلق ہے کہ وہ اس کے کہنے پہ کام کرے گی؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں, نہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں اس وجہ سے کہ کام پھر بھی پیپلز پارٹی نے کرنا ہے, میں جیتوں یا ہاروں کام پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. تو لہٰذا عوام علاقے کے عوام میں بڑے شعور آ گیا, ان کو یہ پتا ہے کہ جب کام پیپلز پارٹی نے کرنا ہے تو کسی اور جماعت کو وہ کام کیوں دے. پی ٹی آئی نے 126 دن کے جو دھرنے میں جو لوگوں کے ساتھ وعدے کی ہے اس کا شک آپ کے سامنے آ گیا ہے, اور یہ عوام کے سامنے بات آ گئی ساری. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پوزیشن اچھی ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے, اور ہم نے پچھلے 3.25 سال میں ڈیلیور کی, ہم نے کام کیا ہے. پچھلے الیکشن سے بھی پہلے جب الیکشن نہیں بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی بلاول بھٹو صاحب نے 42 کروڑ کا پانی کا لائن جو ہے نا وہ دیا ہے علاقے کے, جو آج بھی لوگ اسے مستفید ہو رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے, اور اس وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو یہاں ووٹ نہیں ملنے والا ہے. یہ آپ ریکارڈ کر رکھیں یہ بات. لیکن قادر بھائی ایک بات مجھے ذرا کلیئر کر دیں نا سر, دیکھیں ایک جانب آپ موجود ہیں, دوسری جانب مفتاح اسماعیل صاحب جیسے سینئر بندے کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ بنا کے وہاں کھڑا کر چکی ہے. سر کلیئر کر دیں, پی ڈی ایم اگر ایک مشترکہ امیدوار لے آتی تو اس میں کسی چیز کی قباحت نہیں تھی, کیوں نہیں کیا سر آپ لوگوں نے ایسا؟ کوئی تجویز بھی ایسی نہیں آئی سامنے؟ جی محمد علی بھائی, آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ پی ڈی ایم کے اندر چاہے مولانا صاحب کی پارٹی ہو یا مطلب بی ڈی ایم کی پارٹی ہو, وہ بضد ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے دے اور دھرنے سے پہلے دے, جبکہ یہ بات کوئی نہیں ہوئی تھی. دھرنے کو استعفے کو آخری آپشن کے طور پہ استعمال کرنا تھا. اور پھر دوسری طرف وہ سندھ گورنمنٹ کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے, کیونکہ میں غلط سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا,
تو دوسری طرف جو نا وہ مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر اعظم کو یہاں علاقے میں لا کے 300-400 کرسیوں میں اس کا جلسہ یا جلسی کرا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو بلاول صاحب کے پاس لے جا کے اور ان سے حمایت مانگ رہے ہیں. تو اب یہ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے کہ آپ نے 28 تاریخ کو اسلام آباد جانا تھا, استعفے ساتھ لے کے جانا تھا, مستعفی ہونا تھا, پھر ایک سیٹ کے لیے اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی بھی ہے تو اس سیٹ میں اس الیکشن میں یا اس ایم این اے کو 2 سال سے زیادہ ٹائم نہیں ملنے والا ہے, جبکہ ان کی حساب سے تو 4 دن بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ ایک سیٹ کے لیے جو اتنے زور لگا رہے ہیں اور سابق وزیر اعظم جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت ان کے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی غیر موجودگی میں وہی قائم مقام اس وقت مسلم لیگ نون کا سربراہ ہے اور سابق وزیر اعظم ہے, تو اس کو وہ لے کے اور جس طرح ہماری قیادت کے پاس آ رہے ہیں اور اس سیٹ کے لیے وہ منت سماجت کر رہا ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں یہ سوچنے والی بات ہے. اور اس کے اوپر میں یہ کہوں گا ذاتی طور پہ میں پارٹی کی ترجمانی نہیں کروں گا, اس بات ذاتی حساب سے یہ کہوں گا کہ اس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس معاملے پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ تو ہمارے ساتھ تھے پورے پیپلز پارٹی کی قیادت سے استعفے لینے کے لیے, اور خود ایک سیٹ جس کی ٹوٹل عمر 4 دن کا بھی نہیں ہے, ان کے حساب سے تو 1 دن بھی نہیں ہے, تو آپ عوام کے کیوں ٹائم ضائع کرے اور اس کے لیے آپ سابق وزیر اعظم کو ساتھ لے کے گھوم رہے, تو میں میری سمجھ سے بلاتا رہا اسی وجہ سے. اور پھر دوسری بات یہ کہ میں نے اپنی قیادت کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ سیٹ میں میرا حق ہے, اس وجہ سے کہ فیصل واڈا کو بگانے والا میں ہوں. آپ بھی محمد علی بھائی اس کے گواہ ہے, کئی ہم نے ٹاک شو کیے, 7 پٹیشنیں جو نا وہ میں نے داخل کی ہے سندھ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن, اور 2 سال 9 مہینے مجھے لگے جدوجہد میں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون تو دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی, تو آج کس حساب سے وہ دعوے دار بن گئے, آج کس حساب سے وہ ایک سیٹ کے لیے وزیر اعظم کو لے کے گھوم رہے مفتاح اسماعیل اربپتی آدمی اسی وجہ سے. اور پھر یہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, ترس رہے لوگ, غریب سے غریب آبادی ہے, اور وہ کینڈی لینڈ کا مالک ہے اور چاکلیٹ کے پیکٹ لوگوں کو دے رہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ چاکلیٹ کے تحفے غریب آدمی جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, آپ چاکلیٹ کھلا رہے ہو اس کو. بہرحال علاقے کے عوام اچھی طرح ان کی سیاست کو بھی سمجھ رہے, اور پھر اس کے حساب سے جو اس کے بینر لگے ہوئے ہیں کہ میں مہنگائی پہ قابو کروں گا, تو میں آپ کی توسط سے محمد علی بھائی آپ کی توسط سے مفتاح اسماعیل صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو یہ آفر کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ فارمولہ سمجھا دیں کہ 1-2 سال کے ایم این اے کے لیے جو کہ تحریک انصاف کے حوالے سے 2 سال لگیں گے, آپ مہنگائی پہ اگر قابو پا سکتے ہو مجھے وہ فارمولہ بتا دیں, خدا کی قسم میں ان کے حق میں دستبردار ہونے کے تیار ہوں. لیکن دوسری طرف عوام کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو, یہ غریب عوام ہے, غریب آبادی ہے, اور ان پہلے فیصل واڈا جیسے مہاراجا کو یہاں بکتے ہیں, تو آپ دوسرا مہاراجا یہاں قبول کرنے کو تیار نہیں ہے پھر علاقے کے عوام. لیکن قادر بھائی ایک بات کلیئر کرتے ہیں نا سر, اس سے پہلے جو ایم این اے یہاں پر برا جمان تھا ان کا تعلق کس سیاسی جماعت سے تھا, کہ مجھے تو پتا ہے سر, میں چاہوں گا کہ آپ بھی کلیئر کر دیں ذرا, عوام کو پتہ لگ جائے کہ اس سے پہلے اس حلقے سے جو ایم این اے صاحب تھے ان کا تعلق کس جماعت سے تھا. ان کا تعلق سلمان مجاہد بلوچ صاحب ایم کیو ایم سے تھا, اور آج بھی وہ کینڈیڈیٹ ہے, آج بھی کینڈیڈیٹ ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ اس علاقے میں آخری مرتبہ پیپلز پارٹی کا جب وہ ایم این اے یہاں سے جیتا ہے امیر حیدر کاظمی صاحب 1988 میں, اس کے بعد سے یہاں نمائندہ نہیں آیا. تو آپ یہ سمجھ لو کہ نمائندہ نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں ایک ایک گلی ایک ایک کام علاقے کے عوام اس وقت اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے کام کیے. عبد القادر پٹیل صاحب پیپلز پارٹی نے, ندیم بھٹو صاحب نے یہ کام کیے, کسی اور جماعت نے نہیں کیے. اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے جو کام کیے وہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. کیا ہے سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے کوئی کام, کیونکہ آپ کے ماضی کے اتحادی رہے سر, آج بھی جلسے میں انہوں نے سب سے زیادہ ذکر آپ لوگوں کا کیا ہے. دیکھیے وہ ذکر تو وہ کرتے رہتے ہیں, اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ یہی پارٹی ہے جو کام کر رہی ہے, اور ہم ان کا ذکر بھی اس وجہ سے کریں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہی وہ پارٹی ہے جس نے کراچی کو 35 سال سے یرغمال بنایا, اور کراچی کے عوام اب شعور آ چکا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جو مہاجر عوام ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان میں شعور آ چکا ہے کس طرح ان کو کنٹرات میں بدل دیے, کس طرح انہوں نے کیا, کیا کام کیے. میئر ان کا, چیئرمین ان کا, یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کا جو چیئرمین تھا وہ بھی ایم کیو ایم کے, کراچی کا بھی ان کا, اور آپ نے سپریم کورٹ بھی وہ کیس دیکھا, میں خود موجود تھا جب میئر صاحب نے آخری دنوں میں یہ کہا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے, تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر چھوڑ دو اگر اختیارات نہیں ہے. تو اسی طرح یہ مہاجر عوام کو بیوقوف بناتے اور گن پوائنٹ پہ یرغمال بنا کے رکھا ہے, اور کراچی کو کنڈرات بنا دی ہے. اور اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, اب کراچی کے عوام میں شعور آ چکا ہے, اور بالخصوص بلدیہ کے عوام کو. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ضمنی انتخابات میں اب رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ, پھر میں اور آپ ہوں گے انشاءاللہ ٹاک شو میں.
لیکن قادر بھائی جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں سر کہ ٹھیک ہے جی مہاجر عوام میں شعور آ چکا ہے, مہاجر عوام جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سر, پھر بھی اتنا جو ہے وہ خراب رویہ, اتنا سوتیلا رویہ مہاجر قوم کے ساتھ, کراچی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیوں ہے سر؟ آپ کے ناقدین سب سے زیادہ اسی بات پہ تنقید کر رہے ہیں. دیکھیے پھر آپ مجھے دوسری پٹری پہ لے جانے کی کوشش کریں گے. آپ کیسے آپ نے کہہ دی کہ مہاجر عوام کے ساتھ کراچی کے, کیا اندی خان مہاجر نہیں ہے؟ کیا وقار میدی صاحب, کیا نجمی عالم صاحب, کیا ہمارے شیلا رضا صاحبہ, کیا مرتضیٰ وہاب صاحب, کتنی تعداد میں لیڈران گنوں اور کتنی لاکھوں کی تعداد میں آپ کو کارکنان اور اداران گیا ہوں. آپ کو یہ کیسی مہاجر عوام کا ٹیکہ ان کو دے دیا ہے؟ کیا مہاجر عوام ایم کیو میں ہے اور کہیں نہیں ہے؟ اور کیونکہ 2% جو وہ الطاف حسین صاحب نعرے لگاتے تھے تو وہ 2% کون لوگ ہیں وہ آپ کو نہیں پتا. ان 2% نے 99% کو یرغمال بنایا. تو آپ کو بالکل اس بات کو پہلے سے یہ چیز کر لے, اور میں درخواست کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم پھر تو بڑی حیرت کی بات ہے, اتنی بڑی تعداد میں کارکنان مہاجر, رہنما مہاجر, لیڈران مہاجر, پھر بھی مہاجر نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہے. مہاجر نوجوان یہاں بہتر کاروبار نہیں کر سکتا, یہاں ترقی نہیں کر سکتا, سرکاری نوکری حاصل نہیں کر سکتا. کلیئر بات ہے سر. دیکھیں یہ پھر وہی آپ باتیں کرے ہو لسانیت والی اور تعصب والی. لسانیت والی سر, میں گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. یہاں پر اس عوام کو صحیح گنا تک نہیں گیا, سینسس کے اوپر سارے لوگ معاملات اٹھا رہے ہیں. اچھا, آپ کے کہنے سے کچھ نہیں فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی تجزیہ پورا پاکستان کی تجزیہ نہیں ہو سکتا ہے. مہاجر عوام ہمارے 5 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں منسٹر, اپنا سیکٹری اور 18 گریڈ 20 گریڈ کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک لسٹ بتا دوں کہ مہاجر عوام کن کن پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ آپ بات نہیں. اور دوسری طرف ایم کیو نے مہاجر عوام کے ساتھ کیا کیا ہے؟ لنگڑا لولا پتہ نہیں کیا چیز بنا دی انہوں نے, ٹارگٹ کلر بنا دی ہے, چنکی پکڑا دی ہے, ان لوگوں کے ہاتھ میں قتل غارت کر دی ہے, پوری بند لاشوں میں پھینک دی. یہ ایم کیو نے کیا ہے, یہ بھی تو بولا کرے نا. میں پہلی مرحلے میں جو آپ سے طلب گفتگو اسی بات ہوئی ہے کہ آپ ایم کیو کی بات نہیں کرتے ہیں, آپ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ مہاجر ہمارے سر کے تاج ہے, ہمارے پڑھے لکھے تمیزدار بادب قوم سے تعلق ہے, اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی ہے, ہمارے بھائی ہے. یہ کسی کی میراث نہیں ہے, یہ کسی کی وارث نہیں ہے. جنہوں نے 35 سال میں ان کو گن پوائنٹ پہ وارث بنا ہے, اب وہ آزاد ہو چکا ہے. اب الحمدللہ وہ آزاد ہو چکا ہے. اب دیکھیں گے آپ کی ٹی وی کیمرہ آپ لے کے آپ ولیہ کی طرف آ جاؤ, مجھے چھوڑیے, سلمان مجاہد کو چھوڑیے, آپ ایک ایک گلی سے ایک ایک گھر سے آپ انٹرویو لے کے دیکھیے تو آپ کو لوگ کیا جواب دیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے, میرے چیلنج ہے آپ سے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قادر خان مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے. قادر بھائی اگر آپ میرا انٹرو سن لیتے تو آپ کو یہ بات بھی کلیئر جو ہے وہ سامنے آ جاتی اور سمجھ میں آ جاتی کہ میں نے آج ان کے جلسے کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کی بھی اور ان کے رہنماؤں کی بھی برابر نظر اتاری. ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے نشتر پارک میں دوبارہ ذکر کرتا چلوں کہ پاور شو کا مظاہرہ کیا گیا. تمام وہ رہنما جو ہمیشہ سے پتھر کے زمانے سے ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ رہے اور ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت پر براجمان رہے, ان تمام لوگوں نے بھرپور انداز میں دھواں دھار تقریر کی, لوگوں کا لہو گرمایا. لیکن یہاں پر ایک شکوہ ہے ایم کیو ایم پاکستان سے, وہ یہ کہ خدا کے لیے اب تاریخ دوبارہ نہ دہرائیے, اب جملے دوبارہ نہ دہرائیے, اب مطالبات دوبارہ نہ دہرائیے, اب گلے شکوے دوبارہ نہ دہرائیے. اگر صحیح معنوں میں اقتدار میں آپ رہے, سب نے دیکھا, اقتدار میں آپ کے منسٹرز رہے, اتنے عرصے گورنر سندھ آپ کے رہے, 1 2 بار 3 بار میئر کراچی آپ کے رہے, لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کے گلے شکوے, آپ کی شکایتیں اور مہاجروں کے حقوق کے لیے آپ کی اٹھائی جانے والی آواز کا تعین بھی اب تک درست نہیں ہوا یا مختلف نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا تو پہلے کی طرح ہی کھڑے ہوئے ہیں یا پھر آج بھی آپ پرانا منجن لے کر کراچی میں بیچنے نکلے ہیں. اگر ایسا ہے تو دونوں صورتوں میں ہار نہ آپ کی ہے اور نہ جیت آپ کی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ایم کیو ایم پاکستان سے رکن سینٹ اسمبلی ہیں جناب غلام جیلانی صاحب نے. بہت شکریہ جیلانی بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتانا پسند کریں گے سر, سب بدل گیا, نیا پاکستان, تبدیلی کے نعرے بلند ہو گئے, لیکن سر نہیں بدلا تو ایم کیو ایم پاکستان کے دعوے نہیں بدلے, ان کی قسمیں نہیں بدلی اور ان کے نعرے نہیں بدلے. کل ایم کیو ایم جو ہے جو بات کرتی ہے ہوٹل ہوتی ہے اور اس میں بدلنے کی گنجائش نہیں ہوتی, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کی کوئی بات بدلتی ہے اور آج بھی اپنی منزل پہ, اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ
रवा दवा है एमक्यूएम, और पूरी दुनिया में देखा कि बल्कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि आज का मंजर के जो लोग ये कहते थे कि एमक्यूएम खत्म हो गई, उनके लिए लम्हा फिक्रिया है आज का ये जलसा जो है हमारा यौम तासीस का। लेकिन गुलाम जिलानी साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं, आपके नाकदीन उनमें बड़ी तादाद में शामिल हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि बसें भर भर के ले आना और फिर जलसे को कामयाब बना देना, ये तो एमक्यूएम पाकिस्तान का हमेशा से तुर्रा इम्तियाज रहा है। तो भाई हमेशा जलसा जो है वो बसें भर के आने से ही कामयाब होता है। आप मुझे बताएं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन सा जलसा जो है वो कामयाब होता है जी। और बिल्कुल एमक्यूएम जो है मुतवासित तबके की तादाद जो है वो जमात है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके जो वोटर्स हैं वो भी जो है मुतवासित तबके से ताल्लुक रखते हैं। हम लोग कोई जागीरदार वडेरे पीपल्स पार्टी या नून लीग के तो नुमाइंदे हैं नहीं जी जी, कि हमारे पास जो है वीगो होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें हम अपने वोटर्स को और अपने सपोर्टर्स को लेकर आए। यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो एक दो आदमी मिलके जो है वो चंदा करता है और फिर वो बस हायर करके और फिर ये लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन गुलाम जिलानी साहब, लोग आज भी आप लोगों से ये सवाल करते होंगे जब आप लोग हल्के में जाते होंगे, आप खुद भी माशाल्लाह रुकने सिंध असेंबली हैं सर, लोग सवाल अब बहुत ज्यादा करते होंगे कि जी अब भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके मुतालिबात तो छोड़ दीजिए, यहाँ आवाम का बुरा हाल हो गया हुकूमत के इक़दामात और हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से, क्या कहेंगे सर, किस किस्म की मुश्किलात का और तनकीद का सामना है? बिल्कुल, जो सवालात आवाम हमसे कर रही है वही सवालात हम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से भी कर रहे हैं, और इस पे बिल्कुल आमिर खान भाई ने जो हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं, नवेद भाई जो कन्वीनियर हैं जी, उन्होंने वादा कहा है कि हमारी जो है वो बर्दाश्त की हद जो है वो खत्म हो रही है, और इंशाल्लाह आगे आने वाले चंद दिनों में जो है हम इस हवाले से कोई अहम फैसला बिल्कुल करेंगे। लेकिन गुलाम जिलानी साहब, सर 2.5 साल का अरसा गुजर गया है, अब भी आप हुकूमत में बराजमान हैं और आप लोगों के गिले शिकवे आज भी वही हैं। सर क्या लगता है सर, आवाम तो ये भी सवाल करेगी कि आप लोग इख्तिदार में रहते हैं फिर भी मसाइल हल नहीं कर पाते, तो आपका इख्तिदार में रहने का फायदा क्या है? बिल्कुल मेरे भाई, मेरी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि अल्लाह ताला एक दफा एमक्यूएम को वो तमाम ताकत और वो तमाम हिम्मत दे जो बाकी जमातों को हासिल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान पे हुकूमत करती हैं वो, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमें इस किस्म की कोई हिम्मत और ताकत अल्लाह ताला की तरफ से अता हुई तो फिर एमक्यूएम बताएगी कि किस तरीके से अवाम की खिदमत की जाती है। 2004 से 2008 तक का जो है 9 तक का जो टाइम अवर था, उसमें लोगों ने देखा कि जब एमक्यूएम को जो है इक़्तिदार हिम्मत और ताकत से मिला तो उसमें किस तरीके से शहर कराची के लोगों की तकदीर बदली और उन्होंने जो है शहर की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा किया। तो अभी भी हम भी जो है वो, क्योंकि हमारे पास इतनी सीट्स अभी नहीं है कि हम खुल कर इस तरीके से जो है अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें, वो बजट हमारे पास नहीं है कि जो हम वादे करके आवाम से आए थे हम उनके जो है उन वादों को पूरा कर सकें, लेकिन फिर भी जहां तक कोशिश होती है उनकी अपनी आवाम के साथ है और इंशाअल्लाह बिल्कुल रहेगी। लेकिन गुलाम जिलानी साहब, सर आप जो बात कर रहे हैं कि जी 2004 से और 2009 तक का जो टर्नओवर रहा उसके अंदर आप लोगों ने बड़ी खिदमत की, सर उसी को बेस बनाकर जो है वो एक पूरी सियासी जमात खड़ी हुई है और वो उसके लीडर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जो एक वक्त में आपकी पार्टी के भी रहनुमा रह चुके हैं। वो यही बात कहते हैं कि आप लोगों के पास मुस्तफ़ा कमाल साहब के काम दिखाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। देखिए, मुस्तफा कमाल के काम नहीं थे, मुस्तफा कमाल जो है वो एमक्यूएम में शामिल थे जी जी, और पार्टी डिसिप्लिन की जो खिलाफ वर्जी करेगा पार्टी उसको जो है डिसऑन करती है, उनको भी डिसऑन किया पार्टी ने, ठीक है ना। अब वो अगर अपने डिसऑन होने पर नई पार्टी बना के और आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का जलसा उनके लिए भी और उन जैसी तमाम छोटी मोटी सियासी जमातों के लिए भी जो समझती है कि एमक्यूएम खत्म हो गई, दफन हो गई, उनके लिए आज का जलसा उनके मुंह पर एक तमाचे की तरह है बिल्कुल। लेकिन गुलाम जिलानी साहब, इतना आप लोग करीबी इत्तेहादी बने बैठे हुए हैं मौजूदा हुकूमत के अंदर, क्या अब भी 2018 की जो इंतखाबात हैं उस पर आप लोगों की शिकायत मौजूद हैं, भाम मौजूद है, और क्या आप लोग अब उस इंतखाबात को मानने लगे हैं? बिल्कुल, इंतखाबात में हमने हिस्सा लिया था, इंतखाबात में हम जीते थे, तो डेफिनेटली हम उसको ऑन करते हैं कि बिल्कुल 2018 के इंतखाबात जो हुए। आप लोगों का मैंडेट चोरी नहीं हुआ था गुलाम जिलानी साहब? आपको तो शिकवा रहा है सर। देखिए, गुज़िश्ता 12 साल में पीपल्स पार्टी ने जो हमारे साथ नाइंसाफी की, शहर कराची के साथ नाइंसाफी की, उसकी वजह से जो है अवाम हमसे नाराज थे और उनकी नाराजगी वजह थी। तो मैंडेट चोरी नहीं हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सही वोट पड़े कराची के अंदर? देखिए, अवाम की मर्जी है ना, अवाम ने हमारे पर जो है जो उनकी शिकायत नहीं गुलाम जिलानी साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान को क्या कुछ लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी सीटें कम हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं, कराची के अंदर कुछ लोगों ने आप लोगों को मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चांस दिया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? कि तहरीक इंसाफ को नहीं, यहाँ से जो है तहरीक लब्बैक के भी लोग जीते हैं, यहाँ से बाकी जो लोग हैं जमात इस्लामी की भी एक सीट आई है, दूसरे लोग भी हैं, तो ऐसा नहीं है
اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی جو شکایات تھی عوام کی، ان کو ہم جو ہے پوری جدوجہد کے ساتھ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ حل کیا جائے، تاکہ جو کچھ ایریاز میں ہمارے سے لوگ ناراض تھے انشاءاللہ ان کو بھی ہم دوبارہ سے جو ہے اپنے ساتھ شامل کر سکیں گے. بالکل. اچھا غلام جیلانی صاحب، آخر میں یہ بھی بتا دیجیے گا سر، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عامر خان صاحب ہو گئے یا خالد مقبول صدیقی صاحب ہو گئے، وہ حکومت سے علیحدگی کے حوالے سے سوچ بچار کے بیانات دیتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وفد جہانگیر خان ترین صاحب کی قیادت میں آپ کے دفتر کا دورہ کرتا ہے، آپ لوگ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. سر کیا لگتا ہے اس بار بھی وہی بیانات ہیں یا روایتی بیانات ہوں گے؟ لیکن میں نے کہا کہ ہمارے دونوں جو لیڈران ہیں، سینئر ڈپٹی کنوینئر، تو وہی مشاورت کے ساتھ جو ہے اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا، بالکل اس میں پوری رابطہ کمیٹی جو ہے وہ باہمی اتفاق سے جو ہے اس پہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کو قابل قبول ہوگا، اور امید یہی کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ شہر کراچی کے حق میں بہتر ہوگا. اچھا غلام جیلانی صاحب، ایسا لگتا ہے کہ رابطہ کمیٹی میں پرو پی ٹی آئی لوگ زیادہ ہیں، میری بات پہ صداقت ہو سکتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ جو لوگ ایم کیو ایم میں ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہی ذمہ داران اور کارکنان ہیں. جی جی. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ایسے کوئی لوگوں کو جو ہے ہم اندر داخل ہونے دیں گے اپنی صفوں میں جو اس قسم کا کردار ادا کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. غلام جیلانی صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے میرے ساتھ موجود تھے. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی، دیکھنا پڑے گا کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بیٹھ جائیں گے. لیکن یہاں پر یہ بھی بات دیکھیے گا کہ آگے آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی کہ کتنے لوگ گھر چلے گئے اور کتنے لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.